حضرات چھوٹے سے وقفے کے بعد گدائی والے پہ سید علی شان اپنے مہمان گرامی جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب، جناب سید بخاری صاحب اور علامہ عباس عابدی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بات ہو رہی تھی یمن اسپیشل اور یمن کے حالات پر، اور جناب عبدی صاحب بات کر رہے تھے. جی اعلیٰ حضرت. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر بات مسلکوں سے بالاتر ہو گئی ہے. یہ بات اب دو خیموں کی بات ہے، دجالیوں کی اور الہی نظریہ رکھنے والوں کی. امام مہدی کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں اور جو دجال کی سپورٹ کر رہے ہیں. جانے انجانے میں جتنے بھی غلط سوچ رکھنے والے باطل پرستی میں مبتلا لوگ ہیں وہ دجال کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. یہی عرب کا جو اس وقت کولیشن تیار ہوا ہے، یہ جو ایک الائز کی ایک آرمی تیار ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں کس طرح سے دجالی کام کرتے ہیں. کال کو لے لیں. تمہیں السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام ظہور حسین ہے. جناب ظہور صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو لوگ بونتے دو، آپ زندہ کام کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے اور انشاءاللہ آپ قائم رہیں گے انشاءاللہ. تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ظہور صاحب، اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ علامہ صاحب کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں موجود ہے. سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. انڈیا کاشی پور سے بول رہا تھا. انڈیا کہاں سے؟ کاشی انڈیا کاشی پور سے. علامہ صاحب اجازت دے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. معذرت کے ساتھ. علامہ صاحب جیسے جہاں کے کہیں سے بھی ابھی کال کی، میرے بھائی ہیں کلمہ گواہ ہیں ماشاءاللہ، جو بھی نام تھا کلمہ گواہ ہیں، بھائی ہیں. میں کہتا ہوں سعودی عرب کا زندہ ثبوت یہ ہے شیطانیت کا کہ اس میں ایک رسول کی بیٹی کی قبر کے اوپر، رسول کی بیوی کی قبر کے اوپر، رسول کے صحابہ کی قبروں کے اوپر جنت البقیع میں بلڈوزر چلوا دیے. اگر کوئی ایران کا ایسا ثبوت ہے تو وہ بتائیں، اور دیکھیں میرے بھائی اپنی آنکھوں کو کھول کے وہاں جا کے جنت البقیع میں کتنی بری طرح سے ان لوگوں نے کیا حال کیا ہے. جی بہت شکریہ. جی میں بہت عرض شکریہ. کر رہا جی. تھا کہ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ حق اور باطل کا واضح فرق دنیا میں ہوتا جا رہا ہے. یمن ایک اس کا بہت واضح مظہر ہے. ذرا اس پر توجہ کیجئے. یمن میں گو کہ اکثریت سنی کی ہے. ایک سنی جماعت نے بھی سعودی حمایت میں ایک معمولی سا مظاہرہ بھی کیا ہے کہ آپ ان کی حمایت میں چلے گئے، یا پھر تمام یمن کے سنی اور شیعہ سب نے مل کر اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ہم باہر کی جارحیت کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور آل سعود کی اس اسرائیلی نواز مشن کو ناکام کریں گے. تو سنی شیعہ مل کر کہہ رہے ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم اسرائیلی نواز آل سعود کی اس جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں. اب ذرا اس بات کو تو سمجھے کوئی. یہاں بعض لوگ جو ہے نا سعودی عرب کی محبت میں آ کر کے بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے شیعہ سنی کی، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے حتیٰ وہابی اور دوسرے مسلک کی. یہاں بات ہو رہی ہے ایک طرف. اب ذرا دیکھیے کہ آل سعود کے حملے سے پہلے یمن میں 2 مسجدوں کے اندر خطرناک ترین بم رکھے گئے اور داعش نے کہا ہم نے رکھا ہے. اور داعش کو کس نے اسلحہ دیا، کس نے کیا؟ اب دنیا کے سامنے بات کھل گئی ہے. اس وقت القاعدہ شانہ بشانہ داعش کے ساتھ، داعش اور القاعدہ دونوں شانہ بشانہ آل سعود کے ساتھ. اور آل سعود کے ساتھ کون سے ممالک شامل ہو رہے ہیں؟ وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی وقت فلسطین کے کسی مظلوم کی حمایت کرنے کو بھی روا نہیں سمجھا. ان کی مدد کے لیے وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، پکارتے تھے، ان کی مدد کو وہ نہیں گئے. یہ اسرائیل کی مدد کے لیے، جیسا کہ ہمارے کچھ کالرز نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دجالی قوتیں اکٹھا ہوئی ہیں. اس وقت امت مسلمہ میں یہ ایک خطرناک کینسر پیدا ہو گیا ہے، اور اس کینسر کا علاج یہ ہے کہ امت مسلمہ
چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اگر اپنے اندر حق کی طرفداری کا جذبہ رکھے تو وہ حسینی جذبے کو اپنائے، بھول جائے کہ کس کا مسلک کیا ہے، دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہی سارا پورا سلسلہ جو ابھی چلا ہے، اس قدر بمباری کی جا رہی ہے کہ کیا اس میں بم جو گرتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ صرف میں شیعوں کے ہی سر کاٹوں گا، گھر اجاڑوں گا، یا پھر جو بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے اس کو وہ جو ہے فنا کرے گا، برباد کرے گا۔ اس وقت جو سویلینز کی جو کلنگز ہو رہی ہیں ایئر اسٹرائک سے کے ذریعے سے، اس میں شاید شیعوں کو اس بات کا پہلے سے اندازہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ستم ہے تو ہم اپنی بچاؤ کے لیے کچھ کر لیں، شاید وہ بچ جائیں، لیکن جو یمن کے نہتے مسلمان ہیں جن کی اکثریت اہل سنت ہے وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے امت مسلمہ کے کسی بھی کلمہ گو کو اس وقت کہ بات یمن میں بھی شیعہ سنی کی ہرگز نہیں ہے، اکثریت وہاں پر سنیوں کی ہے اور ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ویران کیا جائے، ان کے سارے محلات کو ویران کیا جا رہا ہے۔ یہ بم جو گرتے ہیں وہ کسی مسلک کے فرق کو نہیں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی حسین بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی جی حسین صاحب، جی ہاں جی، کہاں سے؟ ہاں میں ویل سے بات کر رہا ہوں۔ جی حکم کیجئے، فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ جی سب احباب کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہاں گزارش یہ تھی، ہمارے دو احباب جو پہلے بول رہے تھے ہم تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ہم ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتے۔ جو ایک بھائی لندن سے بولا ہے، ایک بھائی نے پہلے گالی دی ہے، بات یہ ہے سب سے پہلے یعنی آپ کو شاید اس چیز کا خاصا علم ہے، ایران عراق فار کس نے دونوں ملکوں پہ مسلط کی تھی، یعنی اب وہی طریقہ جو ہے سونی طاقتیں دوبارہ اپنا رہی ہیں، ہمارے مسلمان ممالک کو استعمال کر کے وہی دوبارہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ اسی لیے یہ کولیشن بنی ہے، عرب ممالک اسرائیل کے خلاف کبھی کولیشن کیوں نہیں بنائی انہوں نے، یعنی جہاں پہ تقریباً 2500 بے گناہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا، اس وقت عرب لیگ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی بھائی اسرائیل کے خلاف کولیشن بنائی جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اب سارا مسئلہ جتنا بھی ہے، جتنا بھی حالات، یہ صرف اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئندہ دنوں میں یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے بھائی یہ نہیں سوچتے، ہم سعودی عرب کا بھی احترام کرتے ہیں، دوسرے سنی بھائیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، جتنے بھی دنیا اسلام میں مسلمان بستے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی بات یہ سوچنا یہ چاہیے مسلم امہ کو کون لڑا رہا ہے، کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، خود وہ پیچھے بیٹھے ہیں، سارے پروگرام بنا کے ان کو دے رہے ہیں آپ ایسے کریں ایسے کریں۔ جتنے اب یہ کولیشن بنی ہے یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کولیشن بنی ہے، جہاں پہ 2500 عورتیں بچے شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ دوسری بات یہ ہے آج تک جب سے ایران بنا ہے کبھی اس نے ایڈوانس کسی ملک پہ نہیں کیا۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے بھی بڑا شیطان ہے، الحمدللہ اس نے اپنا حق ادا کیا، اس نے اپنے فالوور کو فالو کیا جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ یعنی تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے انشاءاللہ امام زمان عز و جل کے تعاون سے، ان کی وساطت سے، ان کی مدد سے انشاءاللہ چاہے جتنے حربے استعمال کر رہے ہیں ہمارے عزم کو کم نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مسلمان ملک پہ بمباری کر رہا ہے، یعنی اگر اسرائیل کرتا پھر بھی ہم کہتے چلو غیر مسلم میں کاٹ دیا، اب مسلمان کو یہ کاٹ رہے ہیں۔ یہ طاقت جو یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں استعمال ہو رہی، جو عالم اسلام مڈل ایسٹ میں ہر جگہ پہ یعنی فساد بنا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے دوسرے غیر شیعہ اور شیعہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ہمارے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے، کون لوگ انوالو ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بس یہ اسٹیشن کی تھی جو آپ تک پہنچانی تھی، اپنی دعا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، اور اسی طرح ہدایت کا پیغام ہمارے جیسے ناچیز اور کمزور آدمی تک پہنچتا رہے تاکہ ہمارے بھی حوصلے اس وجہ سے بلند رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ابھی ہر کسی کو آنکھ کھول کے دیکھنا ہے کہ حالات
کس ڈگر پر جا رہے ہیں, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے. آپ ذرا واضح طور پر دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو فوبیا ہے, ابھی آج دنیا میں بڑی طاقتوں نے ایک جو نفسیاتی جنگ چھیڑ رکھی ہے فوبیا کو ایجاد کر کے, اسلام سے ڈرانا, اسلامو فوبیا, پھر مسلمانوں کے اندر شیعہ فوبیا, شیعوں کے نام سے تشیع سے ڈرانا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے اور اگر یہ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ڈرانا. جیسے مسلمانوں کو یہاں ڈراتے ہیں, مسلمانوں کے نام سے ڈراتے ہیں, اسلامو فوبیا, اسلام سے ڈراتے ہیں. پھر شیعہ فوبیا. اور مڈل ایسٹ میں صہیونی طاقتوں نے ایک اور ایجنڈے پر کام کیا اور وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں, میں یہ بتا رہا ہوں. اور مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ صہیونی یہ ایجنڈا کسی حد تک کامیاب ہوا ہے مڈل ایسٹ میں. وہ کیا ہے؟ ایران فوبیا, ایران کے نام سے ڈرانا, ان تمام شیخوں کو ایران کے نام سے ڈرانا. یہ جتنے بھی شیخ اس وقت جو ہے نا فلسطین کی حمایت کے لیے نہیں اٹھ سکے اور اس وقت یمن میں بمباری کرنے کے لیے اور نہایت لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں, وہی خوف ہے جو صہیونی طاقتوں نے ان کے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ ایران ایران ایران. کیا قصور ہے ایران کا, ایران سے جو ڈرایا جاتا ہے, جبکہ پورے عرب ملکوں کو انہوں نے ٹھنڈا کر دیا تھا, بزدل بنا کر ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا کے بٹھا دیا تھا. فلسطینی کاز کے لیے کسی نے آواز بلند کی تو ایران نے بلند کی ہے, اور ایران نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ فلسطین میں جو لوگ رہتے ہیں وہ شیعہ رہتے ہیں یا سنی رہتے ہیں یا کس مسلک کے رہتے ہیں. آج بھی فلسطین کی اکثریت سنی مسلک کی ہے, لیکن ایران نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر ان کی مدد کی. اس کا یہ قصور ہے کہ اسی کو ان عربوں کے دماغ میں ایسا ہوا بنا کے پیش کرو کہ عرب ڈر کر کے ایران کے نام سے کامتے چلے جائیں. ایران کو ڈرا ڈرا کے امریکہ نے اپنے اسلحے بیچے, اسرائیل نے اپنی پلاننگ کو مکمل طور پر وہاں پر کامیابی تک لے جا کر کے آج اس حد تک پہنچا دیا کہ اب یہ اتحاد کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف نہیں, نہتے مسلمانوں کے خلاف. بھئی یمنی جو ننگے پیر ہیں, جن کے کھانے کو کھانا نہیں ہے, اور جس قوم کو تم نے گزشتہ 3 صدیوں میں کچل کے رکھا, دبا کے رکھا, پسی ہوئی قوم ہے, اسے آج تھوڑا بہت اٹھنے کا بولنے کا موقع ملا ہے تو وہ تمہیں برداشت نہیں ہو رہا ہے. ذرا تم یہ تو دیکھو کہ بادشاہوں کی طرف سے ظلم کہاں کہاں نہیں ہو رہا. ایسے میں کیا یہی سعودی نہیں تھا کہ جس کے ٹینک جو ہے نا وہ ان نہتے اکثریت پر رہنے والے شیعوں کے خلاف بحرین میں داخل کرنے والا تھا. تو اب ذرا مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں, انہوں نے بلایا ہے اور مشکل وقت میں ان کا ہم ساتھ نہیں دیں گے تو کب دیں گے. بھائی پہلے تو بات یہ کہ مشکل کس کو آئی ہوئی ہے, یمن کے نہتے مسلمانوں کو مشکل آئی ہوئی ہے یا آل سعود کو اور وہ اسرائیلی نواز طاقتوں کو پریشانی آئی ہوئی ہے؟ کس نے آل سعود کے کسی حکومت پر یا کسی سرزمین پر حملہ کیا ہوا ہے؟ کون ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے, آؤ ہماری مدد کرو؟ یہ تو الٹا عجیب و غریب باتیں اپنے لوگوں کو سمجھ یا تو نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, یا اندھے ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی حکومت ہے تو وہ تو بالکل صحیح حکومت ہے, وہاں وہی تو جتنے فتنے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور سرکاری دو عالم کو سب سے زیادہ نقصان بھی انہی لوگوں نے پہنچایا ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب حسین کربلائی اس قبلہ سبحان کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. مولا پنچم پاک آپ کو سلامت رکھے اور بہترین پیغام آپ دنیا تک پہنچا رہے ہیں, اور یہ حق کا پیغام ہے, دنیا کو ماننا چاہیے. تو میرا سوال اور قبلہ صاحب آج یہ ہے کہ کاش دنیا اللہ کے پیغام کو سمجھ لیتی اور آج مسلمان اس طرح سے ہاتھ پائی نہ کرتے. فرمان خدا بندی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر اس کو سمجھ لیتے تو محمد والے محمد ان کی سمجھ میں آ جاتے تو آج اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے نہ مارتے, یہ کافر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ بات نہ ہوتی. اور یہ جو سعودی عرب ہے یہ اس طرح کا ملک ہے کہ کوئی بات کرو شرک, اگر کسی گری کو ہاتھ لگا دو شرک, اگر مسلح رکھ دو شرک, اوپر ہاتھ کر دو شرک, کہاں کہاں پہ شرک ہے. تو دین سمجھ نہیں آیا اور آج تک اسی طرح رہے اور محمد والے محمد کا دامن نہیں پکڑا. اسی وجہ سے یہ ساری تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ جو کالر ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون جو ہے ملک جو ہے وہ کس کا طرفدار ہے
सऊदी अरब सबसे ज्यादा तरफदार है अमेरिका का और इजराइल का, उनके साथ मिलकर ये सारा ये कर रहा है काम। और जो आपने बात कही वो बड़ी हद की बात थी कि जब बम गिरता है तो वो नहीं देखता कि ये शिया है, ये सुन्नी है या ये कौन है, वो हर एक को ले लेता है। तो काश ये सऊदी अरब समझ जाए कि मुसलमान जो है, जो कलमा पैगंबर का पढ़ता है, उसको मारना गुनाह कबीरा है, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो। और दूसरी बात कि साहब मेरी बस ये अर्ज खिदमत है कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूं कि उन्होंने अपने जहाज भेजकर तो इंसानों को, मुसलमानों को, पाकिस्तानी को बचा लिया, मुझे अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन जो इस वक्त उस मुल्क में गिरे हुए हैं वो इंसान नहीं है, वो अल्लाह के बंदे नहीं है, कि वो चाहे ईसाई हो, जो भी हो, मुसलमान, तो उनकी हिफाजत क्यों नहीं करते। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि सऊदी अरब को कहे कि फौरी ये जंग बंद करें और मुसलमानों का कत्लेआम बंद करें, ये सरासर गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के पैगाम को समझे, मोहम्मद आले मोहम्मद से दीन ले। अगर मोहम्मद आले मोहम्मद के बात पर आ जाएंगे तो ये सारी की सारी जंग खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारे टीवी को शादरबाद रखे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की तफार, ये जो हमारा कत्ल आम हो रहा है, इसको अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात खत्म करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजा। बहुत शुक्रिया जनाब इजाज़ हुसैन करबलाई साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम शाह जी, मैं 1 मिनट के लिए हाजिर हुआ, अगर इजाजत दें तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किबला बात यह है कि अभी एक भाई ने वो बात की थी फजूल किस्म की, तो मैं बहुत हंसा इस बात की, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। और मैं ये सोच रहा था कि जिस कौम का ये फर्ज है, उन्होंने उस पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अवैस करनी, जिसकी पाक रसूल ने भी इज्जत की और अपना जुब्बा भेजा, और भेजा भी इनके बड़ों के हाथों में कि तुम लेके आओ। और वो उस सहाबी की कब्र का एहतराम न कर पाए, उस कब्र को भी उन्होंने बम्बों से उड़ा दिया। तो ये बेचारे हुसैनियों की क्या एहतराम करेंगे, या हुसैन के मानने वालों का क्या एहतराम करेंगे, जिनके अंदर अपने सहाबियों की इज्जत और एहतराम नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल पहले भी 2 किए हैं, उसका जवाब लेना है, और एक सवाल आपसे और कर रहा हूँ कि उसमें मुझे सिर्फ इतना बता दें किबला में कि पाकिस्तान में जो 60,000 का अब तक शहीद हुए हैं, इन शहीदों में कितने परसेंट सऊदी अरब के पैसे और सऊदी अरब के असले और सऊदी अरब के दहशतगर्द भेजे हुए लोगों के हाथों में कितने परसेंट पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, ये जरा मुझे इस बात पे थोड़ा सा बता दें, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितने हमारे दोस्त हैं, और हमने जो 7 साल नमक खाया वो नमक हलाल करने के लिए पाकिस्तान की अफवाज को $1.5 अरब में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मौलाना अदील साहब 2, 3, 4 सवाल इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं उनको मुख्तसर करके आपसे ये कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, सद्दात की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा साहब। जी मोहम्मद अली साहब। हालात तो बहुत बुरे हैं, बात क्या करें, लेकिन मुझे इन हालात के अंदर एक किरण नजर आ रही है होप की, कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुस्लिम उम्मा जाग गई है और भुट्टो साहब भी जागे हैं। अगर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को दोबारा एक्टिव कर लें और उसके बाद ईरान को साथ लें, और मेरे ख्याल से कि मेरी लाइफ के अंदर पहला मौका मुझे देखने में आया है कि ये आपस में कुछ हर मुल्क में इस्लामी मुल्कों की आपस में गुफ्तगू हो रही है कि ये क्या होने लगा है या क्या करने जा रहे हैं। तो ये साइन गुड साइन भी है और बुरा साइन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव की तरफ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तारीख से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर इन्होंने इस मौके को भी इन्हीं हालात के बमों के अंदर नजर कर दिया तो फिर हमारे हालात बहुत बुरे हैं, और मुस्लिम उम्मत को चाहिए इस वक्त कि ईरान को साथ लें। ईरान के से किसी को कोई खतरा नहीं है, ईरान के न्यूक्लियर की इनको सपोर्ट करनी चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। इस्लामी मुल्कों को अगर सऊदी अरब को जरूरत है तो वो ईरान के साथ मिले, कभी आए भी हम आपसे मिल के, बजाय इसके कि अमेरिका बेचे इसको, सऊदी अरब को न्यूक्लियर बेचे, फिर इनको वेपन बेचेंगे, हमारा पैसा हमारा ऑयल फिर वो एक दफा लूट के ले जाएंगे। तो पूरी आपके चैनल से मेरी उम्मत को यही दरखास्त है कि खुदा के लिए हिस्ट्री को रिपीट ना करना, क्योंकि पहले ही इंसानियत तबाही के दाने तक पहुंच चुकी है। और हमें उम्मीद है कि ये मौका है कि हम पूरी दुनिया को मैसेज दे सकें कि हम पीस चाहते थे
اور پیس کے علامتدار ہیں ہم، اور ہم سے کسی کو دنیا کو کسی کو خطرہ نہیں ہے. تو یہ پوری امت کو میسج ہے، خدا کرے اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے کہ یہ کوئی سمجھ جائیں. تو میرے خیال سے کہ اب کیا کہتے ہیں کسی ایک ملک کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ ایران یہ کر رہا ہے، فلاں ملک وہ کر رہا ہے، فلاں ملک کر رہا ہے، نہیں. اب سب کو مل کے بیٹھ کے کچھ اس کا حال سوچنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پازیٹیو کوئی سوچ اس میں سے نتیجہ نکلے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ انار صاحب. محمد علی صاحب، جناب اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اپنے یعقوب صاحب نے بات کی، اجاز کربلائی صاحب نے بھی، اور ابھی حسین صاحب نے اور محمد علی صاحب نے، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ ایک تو سمپل سی بات ہے، سوال بھی ساتھ میں شامل کر لیں گے جی ہاں، تو کہ ایگریشن نظر آتی. ایک تو ہے نا کہ جی ہم صرف زبانی بات کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ حملہ ہو رہا ہے. میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فلم چلائی تھی ہم نے، وہ بمباری والا پورشن جب گفتگو کریں مولانا صاحب تو پیچھے تھوڑا سا وہ چلا دے بمباری والا، تاکہ عبداللہ صاحب کو یا اور جو صاحب ہیں وہ دیکھ لیں کہ سعودی جہاز بمباری کر رہے ہیں، اور مٹی کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور سنی مسلمان ہیں، وہ غیر نہیں ہے. سنی اور لبرل اور کمیونسٹ اور تمام، مطلب اس میں یہ تفرقہ نہیں ہے کہ یہ سنی ہے سیاہ. تو آپ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی اس وقت ہیومینیٹیرین سروسز ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن ہیں، ان سب کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت انسانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے، شیعہ سنی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی سیکٹیرین کلنگ کا وہ نہیں ہے، مسئلہ ہے. اس وقت کسی قسم کی کوئی مسلکی یا وہ جنگ نہیں ہے. یہ اس وقت جنگ جو ہو رہی ہے یہ سعودیہ نے تھوپی ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے. دوسرے ملک میں جا کر اس نے حملہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اسرائیل کو بڑا، یعنی گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بات حقیقت میں یہی ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی جو سازش ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا حربہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، انسانوں کے خلاف. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے، سارے کے سارے وہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، کہ جو اسرائیلی نواز آل سعود کی جارحیت کے خلاف جمع ہوئے ہیں. یہاں پر لاکھوں اہل سنت کے لوگ، خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں. اس سے اندازہ لگائے دیکھنے والے، خالی جو ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ آل سعود ہے تو پھر شاید وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں وہ سنی شیعہ سب مل کر کے آل سعود کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. اور یہ لوگ دجالی قوتیں ساری کی ساری اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک اکٹھا ہو رہے ہیں. اپنی تخت کی انہیں فکر ہوئی ہے، اور مسلمان جو نہتے مارے جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اس سے پہلے انہیں فلسطین کی بھی کوئی فکر نہیں تھی. فلسطینیوں نے بھی فریاد کی ان کے سامنے، گر گرا کر ان کو بلانے کی دعوت دی، ان کی مدد کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان مظلوموں کی ایک نہ سنی. اور یہی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا بہرحال یا تو آپ حق کی طرف آ کر کے الہی نظام کا حصہ بنے، کیونکہ عنقریب آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کی پسند ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کی ہی حکومت روئے زمین پر آئے گی. اور یہ وہ لوگ ہوں گے حکومت کرنے والے کہ جنہوں نے حسینیت کو اپنایا ہے، یزیدیت کے ساتھ خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور یزیدیوں کو اگر پکڑا بھی ہے، دیکھیں نا ذرا عراقی جو لوگ تھے انہوں نے جو ابھی مار مار کے ان یزیدیوں کو بھگایا ہے، داعش کو، تو جب ان کو پکڑا ہے تو ان کو پانی پلایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو تم نے ہمیں پکڑا تھا تو تم نے ذبح کیا، اور ہم نے تمہیں پکڑا ہے تو ایک اسیروں کا جو اسلامی دستور ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ ہم نے سلوک کیا. تو یہ جو فرق ہے واضح طور پر دیکھنا چاہیے. خالی ہم اندھی تقلید نہ کریں کسی کی بھی، نہ کسی ملک کی اندھی تقلید ہم کریں، نہ کسی ملک کو سپورٹ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جہاں حق ہے اس کے ساتھ ہو، اور آپ کو نیوٹرل بھی رہنے کا موقع نہیں ملنے والا. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشیر احمد چوری صاحب جدید سے بول رہا ہوں. جناب بشیر صاحب.
میں جناب قبلہ صاحب کی خدمت میں ایک عرض کرنی ہے میں نے کہ یہ لوگ جن کا دماغ کتے جیسے ہیں. دیکھیے بشیر صاحب جو گفتگو ہے وہ اچھی بات اصل میں آخری تمام کچھ کا ٹائم تمام ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یمن کے حالات ہماری بیداری کے لیے بھی ہیں اور ایک عالمی اور ایک یونیورسل جو ایک انقلاب آنے جا رہا ہے کہ جو ایک سرپرستی ہے اور وہ روایات کے جو یمن کی طرف بھی تمہاری نگاہیں ہونی چاہیے کہ جب اس قسم کے کرائسس آئیں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے قائم کے ظہور کا وقت اب قریب آ چکا ہے. چونکہ ایک لشکر یمن سے چلے گا تو دوسرا لشکر مشہد سے آئے گا, تو اس کے بعد یہ فورس بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی وارث زمانہ کے ان انصار اور اعوان میں ہمارا شمار فرمائے. زمانہ بہت شوق سے سن رہا تھا مگر کیا کریں کہ وقت کی تنابوں نے ہمیں پھر اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنا ہے. ناظرین و ناظرات, پاکستان کے بہت ہی معروف تجزیہ نگار ہیں اور شیعہ بھی نہیں ہیں. شاہد ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہیں, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں, منیب فاروق صاحب ہیں, نجم سیٹھی صاحب ہیں اور کامران شاہد صاحب ہیں, سلمان عبدالعزیز ہیں, ڈاکٹر بابر اوان ہیں, امتیاز عالم ہیں, ڈاکٹر دانش ہیں, عبدالبصیر صاحب ہیں, پرویز حسن صاحب ہیں. گزشتہ 10 دنوں کے ان کے مختلف چینلز کے اوپر جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں آپ ان کا نچوڑ دیکھ لیں. ان کا ایک ہی بات اور ایک ہی چیز کہنا ہے کہ خدارا اے سعودی عرب کے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. سیریا تباہ ہو چکا ہے, عراق تباہ ہو چکا ہے, تنزانیہ تباہ ہو چکا ہے, یمن کو تباہ کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ آگ شعلہ بن کے حرمین شریفین کے اندر آ جائے اور پھر ایک عالمگیر جنگ شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے اور پھر اس دنیا میں شاید ہمارے دشمن ہماری جائیداد پر اور ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے ہماری لاشوں کے اوپر رقص کریں گے. اس سے پہلے کہ یہ حالات ہوں ہوش میں آ جاؤ. جن کو مار رہے ہو وہ بھی مسلمان ہیں اور جو آپ مار رہے ہو آپ بھی مسلمان ہیں. شیعہ سنی سب بعد میں ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے ہے. اس کی لاج رکھیں, اس کی حیا رکھیں. اور جیسا ابھی اعجاز حسین کربلائی صاحب نے کہا کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے, ایک دوسرا مسلمان نہیں ایک دوسرے کو مار سکتا. اجازت چاہوں گا آج کے لیے اپنے مہمان گرامی مولانا جناب ڈاکٹر مولانا عدیل صاحب سے, جناب سجاد بخاری صاحب اور جناب مولانا عباس عابدی صاحب, ان سب کے ساتھ ناچیر علی شان آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی کوئی اہم موضوع لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. خدا حافظ.